جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا وعافیت الابدان و شفائہا ونور الابصار و ضیائہا وروح الارواح و غذائہا وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بحمد اللہ، ماہ شعبان المعظم کے پہلے عشرہ میں ہم موجود ہیں۔ شعبان المعظم کا پہلا عشرہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی شہادت سے منسوب ہے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی نشست میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے متعلق آپ کے فضائل و مناقب کا ایک باب گفتگو کا حصہ بنایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی چونکہ شہادت شعبان المعظم کے پہلے عشرہ میں ہے، شعبان المعظم کی 2 تاریخ میں ہے، اس وجہ سے ساری دنیا میں ان ایام میں بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے فضائل و کمالات اور دینی خدمات کا ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ اس زمانے میں اس وجہ سے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو مقلدین ہیں، جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو ماننے والے اور آپ کی تقلید کرنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی نسبت سے حنفی گردانتے ہیں، انہیں آپ کے فضائل و مناقب معلوم ہوں، اور جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی تقلید نہیں کرتے، جو غیر مقلدین ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ان ائمہ کا دین میں کوئی کردار نہیں ہے، ان ائمہ کی تقلید ناجائز ہے، انہیں بھی معلوم ہو کہ وہ جن ائمہ کی تقلید کا انکار کر رہے ہیں ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا اللہ نے فرمایا۔ ظاہر ہے کہ جسے عزت ملتی ہے اللہ کی جانب سے ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے عزت ملتی ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے، اور جسے ذلت ملتی ہے وہ بھی اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کرنا چاہے اللہ اسی کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اسی کے ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں۔ روئے زمین کا 3% حصہ، مسلمانوں کا 3% حصہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے محبوبین اور مقلدین میں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے امام اعظم کو جو مقام و مرتبہ دیا، فقہائے ائمہ فقہا میں کسی دوسرے کو وہ مقام و مرتبہ نہیں ملا۔ تو جب اللہ نے انہیں مقام و مرتبہ دیا تو انصاف پسندی یہ ہے کہ جنہیں اللہ نے عزت دی ہے تم بھی ان کی عزت کرو، ورنہ اللہ جنہیں عزت دے اور کوئی شخص انہیں عزت نہ دے تو کسی کی عزت نہ کرنے سے ان کی عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ جسے بلند کرے وہی بلند ہے، اور انسان جسے بلند کرے اور اللہ اسے بلند نہ کرنا چاہے تو وہ پستی میں ہی ہوگا، بلندی میں نہیں ہوگا۔ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ یہ جو ائمہ ہوتے ہیں نا، یہ ہمہ جہت شخصیت کے حامل ہوتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت اس اعتبار سے بہت خوش نصیب ہے کہ ہمیں امام ملا تو امام اعظم، غوث ملا تو غوث اعظم، بلکہ اسے اور آگے کر لیجئے، ہمیں نبی ملا تو نبی اعظم،
امام ملا تو امام اعظم، غوث ملا تو غوث اعظم۔ اتنی اچھی قسمت اور ایسی خوش بختی کس کی ہوگی؟ اسی کی ہوگی جو ان ائمہ کی تقلید کرنے والے اور ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو آپ کی فضیلت کا ایک جز یا آپ کی فضیلت کی ایک جہت تو یہ ہے کہ آپ تابعین میں سے ہیں، یعنی آپ نے ان اصحاب کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ تو یہ آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے، بلکہ بعضوں نے کہا کہ یہ آپ کی تمام فضیلتوں میں سب سے بڑھ کر فضیلت ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کو دیکھا اور ان سے اکتساب فیض و علم کیا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس فضیلت کا ثبوت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کے دیا۔ آپ نے فرمایا لا تمس النار من رآنی او رآ من رآنی او کما قال، فرمایا جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا۔ تو مجھے دیکھا سے مراد صحابہ کرام ہے، اور مجھے دیکھنے والے کو دیکھا سے مراد تابعین ہیں، اور امام اعظم بھی تابعین میں سے ہیں۔ گویا آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت سے حصہ ملا ہے۔ تو آپ کی فضیلت کا ایک پہلو تو یہ ہے، اور آپ کی فضیلت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو علم اور عقل مندی، حکمت و دانائی عطا فرمائی، کسی دوسرے کو یعنی ان کے زمانے میں کسی دوسرے کو وہ علم کی گہرائی، فلسفہ، دانائی اور حکمت اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ دیکھیں، ایک ہے نا کہ اپنے ہی اپنوں کی تعریف کریں تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن غیر اگر کسی غیر کی تعریف کریں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ حنفی المذہب ہیں، اس کے باوجود مالکی مذہب کے ائمہ بھی آپ کی شان میں کتابیں لکھتے ہوئے نظر آئیں گے، حنبلی مذہب کے ائمہ بھی آپ کی شان میں کتابیں لکھتے ہوئے نظر آئیں گے، شافعی مذہب کے ائمہ بھی آپ کے شان میں کتابیں لکھتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ساری کتابیں آج موجود ہیں۔ چنانچہ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے دین کے امام و پیشوا ہیں، مشکات المصابیح کی شرح لکھنے والے، فتاوی حدیثیہ جیسی کتاب لکھنے والے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور زندگی آپ نے دین کی ترویج و اشاعت میں لگائی، اور آپ شافعی المذہب ہیں۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ شافعی المذہب ہیں، اور یہ امام اعظم کی تعریف میں کتابیں لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کی کتاب بہت مشہور و معروف ہے، الخیرات الحسان فی مناقب النعمان، بہت ہی مشہور اور معروف کتاب ہے، اور یہ کتاب لکھنے والے ابن حجر مکی ہیں، اور یہ شافعی المذہب ہیں۔ دوسرے بہت بڑے امام ہیں، محدثین کے پیشوا ہیں، امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ کون ان سے واقف نہیں ہے؟ تو امام سیوطی چونکہ خود شافعی ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی شان میں ان کی کتاب بہت ہی مشہور اور معروف ہے، تبییض الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ، جس میں امام سیوطی نے احادیث سے امام اعظم کی شان ثابت کی، اور فرمائے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ وہ فقید المثال شخصیت ہیں جن کی آمد سے قبل رسول اللہ نے ان کی آمد کی پیشن گوئی فرمائی تھی، بشارتیں دی تھی۔ تو یہ تمام ائمہ ہیں جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تو کسی بھی شخصیت کی عظمت و شان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی غیر مکاتب فکر کے چوٹی کے علماء ان کی شان بیان کریں،
اور دوسری جو سب سے بہترین بات وہ یہ ہے کہ ائمہ کے درمیان میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ غیر متنازع شخصیت ہوئے۔ جب چھوٹے چھوٹے لوگ آپ کی شان میں اگر گستاخیاں کریں، بے ادبی کریں، تو سمجھ جائیں کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے امام اعظم کو پہچانا نہیں، ورنہ جنہوں نے پہچانا تو وہ دوسرے مکاتب فکر کے ہوئے، دوسرے مسلک کے ہوئے، یعنی فقہی اعتبار سے دوسرے فقہی مسلک کے ہوئے۔ اس کے باوجود چونکہ وہ منصف مزاج تھے تو انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی قدر و منزلت کو جانا، پہچانا اور مانا۔ چنانچہ ابن حجر اپنی کتاب الخیرات الحسان میں لکھتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا لقب امام اعظم ہے اور آپ کی کنیت ہے ابو حنیفہ۔ کنیت یہ بھی یوں سمجھ جائیں سمجھانے کے لیے ایک طرح سے لقب ہی ہے۔ تو پہلے زمانے میں لوگ نام سے زیادہ کنیت سے جانے پہچانے جاتے تھے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم، مولا علی رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے ابو تراب، ابو الحسن، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ آپ کی کنیت ہے۔ اور آپ کی کنیت اتنی مشہور ہے کہ نام میں ہی لوگوں کا اختلاف ہے، بالخصوص ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کنیت سے اتنے مشہور ہیں کہ ان کے نام میں 10 روایات موجود ہیں۔ تو عرب کنیت سے زیادہ پہچان کرتے تھے، کرواتے تھے۔ تو اور یہ کنیت ہوتی ہے اپنے بیٹے کے نام سے، جو بڑا بیٹا ہوتا ہے یا جو چھوٹا بیٹا ہوتا ہے اس کے نام سے ہی کنیت ہوتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صاحبزادہ رضی اللہ عنہ قاسم تھے، ان کے نام سے رسول اللہ کی کنیت ہے ابو القاسم۔ ایسے ہی اور بھی ہیں۔ تو بڑے بیٹے کے نام سے کنیت ہوتی یا سب سے چھوٹے بیٹے کے نام سے کنیت ہوتی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے ابو حنیفہ، اور یہ بات طے ہے کہ حنیفہ نام کا امام اعظم کا نہ کوئی بیٹا ہوا نہ کوئی بیٹی ہوئی۔ آپ کی کوئی بیٹی حنیفہ نام کی نہیں ہے کہ بیٹی کی طرف سے کنیت رکھ دی جائے، اور نہ ہی آپ کا کوئی بیٹا ہے حنیفہ نام کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا ایک ہی بیٹا ہے، ان کا نام حماد ہے، اور حماد امام اعظم کے استاد ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے کا نام اپنے استاد کے محبت میں انہی کے نام پہ رکھا، ایک ہی صاحبزادہ ہے آپ کا۔ تو امام اعظم کا علمی ورثہ امام اعظم کے بعد انہیں بھی ملا، اور انہوں نے بھی بہت دینی خدمات انجام دی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا نہ کوئی حنیفہ نام کا بیٹا ہے نہ ہی کوئی حنیفہ نام کی بیٹی ہے، اس کے باوجود آپ کی کنیت ابو حنیفہ کیوں ہے؟ تو اعلی حضرت رحمہ اللہ نے بھی ملفوظات میں مختصراً لکھا، اور ابن حجر مکی نے لکھا، فرمایا حنیفہ نام کنیت رکھنے کی 3 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ حنیف یہ دین حنیف کو کہتے ہیں، جس کا معنی ہوتا ہے ہر باطل سے جدا۔ تو چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت سے اختلافات تھے، بڑے مذاہب تھے، دین اسلام میں بھی کئی فرقے نکل چکے تھے، جیسے اس زمانے میں اس سے کئی گنا زیادہ اور طاقتور فرقے تھے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے ہوش سنبھالنے کے بعد دین اسلام کی سچی ترویج و اشاعت کی، اور تمام باطل سے اپنے آپ کو بھی دور رکھا اور اپنے چاہنے والوں کو بھی دور رکھا۔ اس وجہ سے آپ کی کنیت ہے ابو حنیفہ، یعنی وہ شخص جو ہر باطل دین سے بیزار ہے اور الگ ہے۔ حنیف کا مطلب ہوتا ہے باطل دین سے الگ ہونا، سچا دین والا۔ تو اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ ایک دوسری وجہ فرماتے ہیں کہ عراقی عربی لغت میں
حنیف قلم اور دوات کو کہتے ہیں. قلم اور دوات تو سمجھتے ہیں نا، روشنائی جو ہوتی ہے. تو کوئی بھی شخص لکھنے بیٹھتا ہے تو اپنے ساتھ قلم اور روشنائی دونوں رکھتا ہے نا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی نشست میں ہمیشہ سینکڑوں بسا اوقات ہزاروں طلبہ علوم دین کے حصول کے لیے بیٹھے رہتے تھے، قلم اور دوات لے کر بیٹھے ہوتے تھے. اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بھی علوم سے اس قدر شغف رکھا کرتے تھے کہ آپ ہمیشہ اپنے ساتھ قلم اور دوات رکھا کرتے تھے. تو قلم اور دوات کی نسبت سے آپ کی کنیت رکھ دی گئی ابو حنیفہ، یعنی قلم و دوات رکھنے والے یا قلم و دوات سے محبت کرنے والے یا ایسی شان والے امام جن کے حلقے میں ہمیشہ شاگرد ہمیشہ حصول دین کے لیے طلباء قلم اور دوات لے کر بیٹھے ہوتے ہیں. تو کسی شخص کی پہچان ہی علم سے ہو تو پھر اس کے علم کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی کنیت رکھنے کی یہ دوسری وجہ ہے. اور تیسری وجہ فرماتے ہیں ابو حنیفہ اصل میں ہے ابو ملت حنیفہ، ابو الملت حنیفہ. ملت حنیف کے جو لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں نا، انہیں ملت حنیف کے لوگ کہتے ہیں. تو ابو الملت حنیفہ کا معنی ہوگا ملت حنیف کا سردار یا ملت حنیف کا باپ، اور آسان لفظوں میں کہیں مسلمانوں کا باپ. ابو الملت حنیفہ کا معنی ہوگا ملت حنیفہ کا باپ یا ملت حنیفہ کا سردار. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو ابو حنیفہ اس وجہ سے کہا گیا کہ ان کے زمانے سے لے کے آج تک امام اعظم کے مقابلے میں علم والا نہ اس زمانے میں آیا نہ اس زمانے میں آیا. اسی وجہ سے اس زمانے میں بھی مسلمانوں کے لیے علم کے حوالے سے آپ ایک باپ کی حیثیت رکھتے تھے، اور اس زمانے میں بھی علم کے اعتبار سے آپ ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. اور شاید اسی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ سے جب کسی نے پوچھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی علمی شان کیا ہے، آپ کا علمی مقام کیا ہے، تو فرمایا الناس کلہم عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ. فرمایا لوگ علم و دانائی میں دنیا کے تمام لوگ امام اعظم کے بچے ہیں. علم اور دانائی میں دنیا کے تمام انسان امام اعظم کی اولاد میں سے ہیں، گویا ان کے بچے ہیں، ان کے شاگردوں میں سے ہیں. تو یہ تین وجوہات ہیں ابو حنیفہ کنیت رکھنے کی. پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام ہے نعمان، اور آپ کے والد کا نام ہے ثابت، اور پھر آپ کے دادا کا نام ہے نعمان، اور دادا کے والد کا نام ہے مرزبان. تو یہ چار، نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان، یہ امام اعظم کے تین نسل ہم نے آپ کو نام سے بتا دیے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا نام نعمان ہے، اور ہم نے اسی منبر سے کئی مقام پر یہ بتایا کہ نام کا اثر ذات میں ضرور ہوتا ہے، کبھی ظاہراً ہوتا ہے کبھی باطناً ہوتا ہے. اسی وجہ سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ رہا کہ آپ اگر کوئی نام دیکھتے جو صحیح نہیں ہے تو آپ اس نام کو ہٹا دیتے اور دوسرا نام بتاتے تھے، رکھتے تھے. اسی وجہ سے علماء بھی فرماتے ہیں کہ اچھے نام رکھنے کی کوشش کیا کریں. اچھے ناموں کی دو صورت ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کا معنی اچھا ہو، اور ایک صورت یہ ہے کہ اس کی نسبت اچھی ہو. اگر کسی نام کی نسبت اچھی ہو تو پھر معنی کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے.
مثال کے طور پر اگر آپ نے مولا علی کی نسبت سے اپنے بیٹے کا نام علی رکھ دیا تو نسبت تو واضح ہو گئی نا، تو معنی اگر معلوم نہ بھی ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر ابراہیم رکھ دیا اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے، تو اب ابراہیم کا معنی کیا ہے آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر نسبت اچھی ہو تو معنی بھلے معلوم نہ ہو، نام بالکل صحیح ہے، لیکن اگر یوں ہی ادھر ادھر سے نام رکھ لیا اور کوئی نسبت نہیں ہے تو پھر اس کا معنی ضرور دیکھ لینا چاہیے، اور معنی دیکھنے کے لیے نام کے لیے علماء سے ضرور مشورہ کیا کریں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا نام ہے نعمان۔ تو شیخ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نعمان کا دو معنی ہے۔ فرمائے انسان کے جسم میں جو رواں خون ہے نا، اس خون کو نعمان کہتے ہیں، کہ وہ خون اگر جم جائے، رک جائے، جسم کے کسی حصے میں اگر خون کی روانی ختم ہو جائے تو وہ حصہ سن ہو جائے، مفلوج ہو جائے۔ اللہ ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ اور اگر پورے جسم کا خون رک جائے تو انسان ہی رک جائے۔ تو فرمایا نعمان جسم میں دوڑتے ہوئے خون کو کہتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا نام بچپن میں نعمان رکھا گیا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی حکمتوں سے ہی ہے، گویا اللہ تعالی بندوں کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ ایسا شخص ہے کہ دین اسلام کے لیے رواں خون کی طرح ہے۔ اس کی تحقیقات، اس کے علوم اور تحقیقات اگر دین اسلام سے نکال لیے جائیں تو جیسے رواں خون جسم میں گردش کرتے ہوئے اچانک رک جائے تو انسان مفلوج ہو جائے، ایسے ہی امام اعظم کی تحقیقات اگر دین اسلام سے نکال لی جائیں تو دین اسلام اسی جگہ رک جائے، مفلوج ہو جائے۔ تو یہ آپ کے نام کی تاثیر ہے۔ ابن حجر مکی فرماتے ہیں یہ تو ایک وجہ ہے، فرمایا کہ اس کی ایک دوسری تعریف بھی ہے۔ فرمایا نعمان بعض زبانوں میں روح کو کہتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا نام نعمان اسی وجہ سے رکھا گیا، گویا جیسے انسان کے زندہ رہنے کے لیے روح کا ہونا لازم ہے، ایسے ہی دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، اس کی روشنی کے لیے، تزیین کے لیے، بالیدگی کے لیے امام اعظم کی جملہ تحقیقات ضروری ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ کون لکھ رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، شافعی مذہب سے تعلق رکھنے والے ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تو ہم نے مختصراً بتایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی کنیت سے ہی واضح ہو جاتی ہے کہ آپ ملت اسلامیہ کی امام ہیں۔ آپ کے نام سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپ واقعی امام اعظم ہیں۔ اور پھر جب آپ آہستہ آہستہ بڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے قدرتی اعتبار سے آپ کو جو علوم عطا فرمائے چند وسیلوں سے، اب اس کا بھی ذکر سمجھ لیجئے۔ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں ثابت، اور ان کے والد ہیں نعمان، اور یہ دونوں مولا علی رضی اللہ عنہ سے بہت تعلق رکھنے والے تھے۔ وہ زمانہ ظاہر ہے کہ یہ کوفہ میں تھے، اور مولا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ اور آخری وقت بھی کوفہ میں ہی گزارا۔ تو ان کے امام اعظم کے دادا حضرت نعمان اپنے بیٹے حضرت ثابت اور امام اعظم کے والد حضرت ثابت کو گود میں لے کر مولا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت سراپا اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا امیر المؤمنین، میرے اس بیٹے کے لیے برکت کی دعا کیجیے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے انہیں گود میں لیا اور ان کے لیے برکت کی دعائیں کی، اور پھر جب
یہ بڑے ہوئے اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، اور ان کے علوم سے، ان کی ذات سے جب برکتوں کا ظہور ہوا تو بعد کے علماء نے فرمایا یہ ساری برکتیں مولا علی رضی اللہ عنہ کی دعاؤں کی برکت ہے۔ اور اسے بھی لکھا ابن حجر مکی نے الخیرات الحسان میں، فرمائے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو جو مقام و مرتبہ ملا، جو علمی گہرائی ملی، سجھائی گئی، وہ اس کی اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک بہت گہرا سبب یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ نے ان کے والد کے لیے برکت کی دعا کی تھی۔ ایک وجہ ان کے امام اعظم ہونے کی ظاہری وجہ، اور دوسری وجہ جو امام موفق نے لکھا، فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی جب آیت نازل ہوئی نا سورہ لقمان کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ کی شان بیان کی، اور ان کی کچھ وصیتوں اور کچھ نصیحتوں کا بھی ذکر کیا۔ یہ یاد رکھیے، یہ جو لقمان حکیم کا ذکر ہوا ہے تو یہ نبی نہیں تھے، بنی اسرائیل کے نیک اور پرہیزگار تھے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں بعض اوقات حکیم کے لفظ سے لوگ سمجھ جاتے ہیں یہ جڑی بوٹی والے حکیم تھے، تو یہ جڑی بوٹی والے حکیم نہیں تھے۔ حکیم اس شخص کو کہتے ہیں جس کی باتیں بڑی حکمت والی ہوتی ہیں، جس کے اندر علم کی گہرائی ہوتی ہے۔ تو یہ لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے ایسے علم کی گہرائی والے تھے کہ کوئی شخص ان کے پاس بیٹھ جاتا، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد جب وہ اٹھتا نا اپنے اندر کچھ بدلاؤ محسوس کرتا۔ تو ان کی حکمت کی باتیں کتابوں میں موجود ہیں، تفاسیر کی کتابوں میں بھی ان کی حکمت کی باتیں موجود ہیں۔ تو جب یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید کے ذریعے بتائی گئیں، ان کا مقام و مرتبہ، لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ بتایا گیا، تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواہش کا اظہار فرمایا، اے کاش میری امت میں بھی کوئی ایسا ہوتا جو لقمان حکیم کا نظیر ہوتا، جو لقمان حکیم کی طرح حکمت و دانائی والا ہوتا۔ تو رب کب اپنے حبیب کی خواہش پوری نہ کرنے والا ہے؟ جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دیکھا کہ اللہ اپنے حبیب کی خواہش پوری کرنے میں بہت جلدی فرماتا ہے۔ ادھر اللہ کے حبیب نے خواہش فرمائی اور ادھر آپ کی خواہش کی تکمیل ہوئی۔ تو کہتے ہیں جب آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اے کاش میری امت میں بھی کوئی ایسا شخص ہو علم و دانائی والا جو لقمان حکیم کی نظیر ہو، تو کہتے ہیں فوراً جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان قریب آپ کی امت میں فارس میں ایک شخص پیدا ہوگا جو آپ کی امت کا لقمان ہوگا، اس کا لقب لقمان امت ہوگا، اور وہ علم و دانائی کی باتیں کرنے والا ہوگا، اور اس کی ذات سے علم و دانائی کے 10,000 دروازے کھلیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، حالانکہ آپ سب کچھ جانتے ہیں، آپ نے پوچھا کیا وہ میری حیات تک اس دنیا میں آئے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے بعد وہ اس کا علم دنیا میں اجاگر ہوگا۔ یہ ہمیں بتانے کے لیے ہے نا، ورنہ تو دنیا و آخرت کا چپا چپا خود رسول اللہ جانتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انس بن مالک کو بلایا اور فرمایا کہ اپنا منہ کھولو۔ انس بن مالک نے منہ کھولا، رسول اللہ نے لعاب دہن ڈالا اور فرمایا یہ نگل لو بھلے، لیکن یہ بطور امانت تمہارے پاس رہے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ
اس امانت کو کہاں پہنچانا ہے؟ فرمایا جب تمہیں ایسے شخص سے ملاقات ہو جس کا نام ابو حنیفہ، جس کی کنیت ابو حنیفہ ہو، جس کا نام نعمان بن ثابت ہو، تو سمجھ جانا کہ یہ امانت اسی کو دینی ہے، لہذا جب تمہاری ملاقات اس سے ہو میری یہ امانت اس کے منہ میں ڈال دینا۔ یہ علم و حکمت کی امانت ہے جو ایک نبی کے ذریعے ایک صحابی اور پھر ایک صحابی کے ذریعے ایک تابعی کو منتقل کی گئی۔ تو پھر کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جس زمانے میں تھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اس زمانے میں جوانی میں تھے، نوجوانی میں تھے، اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے 70 ہجری میں، اور ایک روایت کے مطابق 80 ہجری میں۔ اگر 70 ہجری میں آپ پیدائش مانے تو 100 ہجری میں آپ کی عمر 30 سال ہے۔ اگر 80 ہجری آپ پیدائش مانے تو 100 ہجری میں آپ کی عمر پھر بھی 20 سال ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا وصال ایک روایت میں سن ہجری 101 میں ہے، ایک روایت میں سن ہجری 104 میں ہے۔ تو بہر صورت امام اعظم جب 20 یا 18 سال کی عمر میں تھے، وہ دور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حیات کا تھا۔ تو کہتے ہیں پھر انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے وہ رسول اللہ کا لعاب دہن جو امانتاً آپ کے پاس موجود تھا امام اعظم کے منہ میں منتقل کیا، اور فرمایا یہ امانت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے مجھے سپرد کیا تھا، اور آج میں اس امانت سے سبکدوش ہوا۔ یعنی آپ کے امام اعظم ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو براہ راست علم ملا ہے۔ تو ایسے علم والے کو ہم کہتے ہیں امام اعظم۔ تو اب آپ کو اختصاراً معلوم ہوا نا کہ ہم ابو حنیفہ کو، نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی جہت سے آپ انہیں دیکھیں گے نا تو وہ اعظم ہی نظر آئیں گے۔ علم کی جہت سے دیکھیں تو امام اعظم، عمل کی جہت سے دیکھیں تو امام اعظم، خشیت کی جہت سے دیکھیں تو امام اعظم۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا ایک پیغام ہے جو اختصاراً آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ مسعر بن کدام رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے، فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے خلوتوں میں بھی دیکھا، جلوتوں میں بھی دیکھا، لوگوں کے درمیان بھی دیکھا، تنہائیوں میں بھی دیکھا۔ فرمائے میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو کبھی بھی کھلے سر نہیں دیکھا، یا تو امامہ شریف لگائے ہوتے یا ٹوپی پہنے ہوتے، کبھی بھی کھلے سر نہیں دیکھا۔ تو کہتے ہیں میں نے ایک دن پوچھا کہ یا سیدی، لوگوں کے درمیان تو امامہ شریف لگا کر، ٹوپی لگا کر آپ ہوتے ہیں اور ہونا ہی چاہیے، جب آپ تنہائی میں ہوتے ہیں تب بھی آپ کے سر میں ٹوپی ہوتی ہے، آپ کا سر خالی نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا لوگوں کے درمیان ہوتا ہوں تو لوگوں سے حیا ہوتی ہے، اور جب تنہائی میں ہوتا ہوں تو رب سے حیا ہوتی ہے، اس وجہ سے میں خالی سر نہیں رہتا۔ ہم حنفی ہیں، ہمارے امام کا، آپ کے امام کی خشیت یہ ہے کہ وہ تنہائی میں بھی خالی سر نہیں ہوتے، اور آپ کا اپنا حال یہ ہے کہ مسجد میں بھی آئیں، نماز بھی پڑھیں تو خالی سر ہوتے ہیں۔ تو یہ کسی کو بے عزت کرنا مطلوب نہیں ہے، یہ جھنجھوڑنا مطلوب ہے۔ ہم تو گھر والے ہیں نا، گھر والے ہی گھر والوں کی اصلاح کریں تو اس میں کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، ذرا سمجھیں اور غور کریں، خالی سر جو ہے نا یہ شیطان کی آماجگاہ ہوتی ہے۔ خالی سر اور خالی پیٹ شیطان کی آماجگاہ ہوتی ہے۔ جب پیٹ خالی ہو تو شیطان وہاں داخل ہوتا ہے اور شیطانی کام کرواتا ہے سوائے روزے کے، اور جب سر خالی ہو تو شیطان سر پر سوار ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام نے فرمایا بالخصوص بیت الخلاء جائے تو سر ڈھانپ کر جائے۔ خاص طور پر گھر کی عورتوں کو یہ حکم ہے
کہ بیت الخلاء جائیں تو سر ڈھانپ کر جائیں، اس لیے کہ بیت الخلاء جنات کی آماجگاہ ہوتی ہے نا۔ تو یہ جو غلطی ہے، یہ جو غفلت ہے نا، اس غفلت سے اپنے آپ کو باز رکھیے۔ کوشش کیجئے کہ ہمیشہ سر ڈھانک کر رکھیں، ٹوپی کے ساتھ رکھیں۔ اگر اس طرح سے رہیں گے نا، بہت سے غلط کام خود بخود آپ سے ہٹ جائیں گے۔ یا کم از کم جب مسجدوں میں آئے نا، لازمی طور پر ٹوپی یا امامہ شریف ضرور لگایا کیجئے۔ اب تو امامہ شریف لگانا یہ علماء کا طریقہ ہو گیا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن امامہ شریف لگا کر نماز جمعہ کے لیے آتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے اس پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہ اس کے فرشتے اس پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ پر درود و سلام پڑھنا دوسرا معنی رکھتا ہے، اور امتیوں پر درود و سلام پڑھنا مطلب رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں۔ ان باتوں کا خیال کریں گے، بڑی برکتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔